یا اللہ یا اللہ۔ آج سات رمضان المبارک ہے۔ قرآن پاک کے 7ویں سپارے کی مختصر تفسیر۔ 7ویں سپارے کے اندر 2 صورتیں ہیں، سورۃ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ مائدہ کے بقیہ حصہ، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی تعریف بیان کی ہے۔ حانی بن یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے، ان کا سوال اور ان کا جواب کا ذکر اللہ رب العزت نے سپارے کے اندر بیان فرمایا ہے، اور قسم کے اقسام کو اللہ پاک نے اس سپارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت اور ہر اس کام کو ممانعت ہے جو اللہ رب العزت کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، ایسی چیزوں کی ممانعت کا ذکر اس سپارے کے اندر موجود ہے۔ حالت حرام میں محرم کے لیے کون سا شکار کرنا جائز ہے، یعنی وہ تلی کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا شکار کر سکتا ہے، تو وہ تلی کا شکار کر سکتا ہے اور خشکی کا شکار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ حالت حرام میں پاک اور ناپاک اور حلال اور حرام چیزوں کو بالکل برابر نہیں، یہ دونوں جدا جدا ہے۔ غیر ضروری سوالوں سے ممانعت کا ذکر اس سپارے کے اندر موجود ہے۔ باپ دادا کی تقلید چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کرنے کا حکم اس سپارے کے اندر دیا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں قیامت کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کی جواب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس سپارے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ حصہ سورۃ مائدہ کا ہے۔ سورۃ مائدہ کے شروع میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے اور کائنات کی نشانیوں کا ذکر اس سپارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ مائدہ کا جو آغاز ہے وہ الحمد سے ہوتا ہے، اور الحمد کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا اور معافیت سے الحمد کہنا کیا ہے، بہتر ہے، اور ہر غم اور پریشانی میں رجوع اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ انسان کو غمی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور خوشی میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ہر تکلیف دہ چیز یہ ہے، انسان کو کوئی بھی تکلیف مصیبت آتی ہے وہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا کرے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے۔ اور نعمتوں کی قلت اور کثرت دونوں کیا ہے، آزمائش ہے۔ جب نعمتیں زیادہ ہے یہ بھی آزمائش ہے، نعمتیں کم ہے، قلت ہو گئی تو یہ بھی کیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت بھی بیان فرمائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی ایک نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور جس چیز کی خبر اللہ انہیں دیتے ہیں وہ ان کو آگے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں ہر اس مجلس سے منع کر دیا گیا ہے جس مجلس کے اندر اللہ کی آیتوں پر کیا ہوتا ہو، بحث ہوتی ہو، ان پر سوال ہوتا ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے آخر میں قیامت کا ذکر ہے، اور دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔